یہ تنازع جو ہے یہ معاملات ہمارے جو سول کیسز ہیں ان میں سامنے آتے ہیں۔ میں نے کوئی بھی سول کیس کیا، وہ کسی سے لین دین کا کیس تھا، وہ چیک کا مقدمہ تھا، ریکوری کا کیس تھا، یا جس طرح ہم نے ڈسکس کیا وہ اسپیسیفک پرفارمنس کا تعمیل مختص کا کیس تھا کہ جی فلاں بندے نے مجھے جائیداد بیچی لیکن بعد میں میرے نام کروانے سے انکاری ہو گیا، سول دیوانی نوعیت کا کوئی کیس تھا۔ تو بعد میں وہ کیس میں نے دائر کیا، سمنز ہوئے، نوٹسز ہوئے، طلب ہوا، اور بعد میں پھر میں اس مقدمے سے غائب ہو گیا، میں اس میں پیش ہونا ہی میں نے چھوڑ دیا۔ اس میں دو تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مقدمہ عدالت نے مکمل سن کے دونوں پارٹیز کو وہ فیصلہ کر دیا، اور وہ فیصلہ ہو گیا، وہ کسی ایک پارٹی کی فیور میں ہوا، وہ مدعی کی فیور میں ہوا یا مدعا علیہ کی فیور میں ہوا۔ تو اب دوبارہ میں اسی ایشو کے اوپر اس کورٹ میں مقدمہ دائر نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ چونکہ مقدمہ میرٹ پر وہ فیصلہ ہو گیا ہے، میرے خلاف ہوا ہے یا حق میں ہوا ہے، تو جو اگریوڈ پارٹی ہے وہ اس فیصلے کو چیلنج کر سکتی ہے اس سے اوپر والی کورٹ میں۔ سپوز یہ سول کورٹ نے فیصلہ کیا ہے تو اس کا اوپر والا فورم جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ جج ہے۔ تو میں دوبارہ جو مقدمہ فیصلہ ہو گیا ہے، ایک مقدمہ وہ ہے جس میں پیش ہوا جس طرح آپ نے پوچھا، لیکن اس کے بعد میں پھر غائب ہو گیا۔ عدالت نے وہ مقدمہ جو ہے وہ عدم پیروی ڈسمسڈ فار نان پروسیکیوشن کر دیا۔ تو میری غفلت، میں نے اس کو کبھی پرسو ہی نہیں کیا۔ ایک سال بعد میں دوبارہ آتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اچھا میں دوبارہ پھر مقدمہ دائر کرتا ہوں، تو عدالت کہتی ہے کہ نہیں، قانون کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ مقدمہ کریں، عدالت کا پروسیس جو ہے وہ شروع کروائیں اور پھر جو ہے وہ خود غائب ہو جائیں، نہ آپ پیش ہوں نہ آپ کے کاؤنسل پیش ہوں، اور سال بعد آپ پھر دوبارہ وہ مقدمہ خارج ہو گیا عدم پیروی، اور سال بعد آپ دوبارہ آ کے، تو یہ ایک چیٹنگ بھی ہے۔ اگر جب بھی آپ کو کیس کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں، ایک آپ ویریفیکیشن دیتے ہیں کہ یہ پہلا مقدمہ ہے، اس سے پہلے کوئی مقدمہ اس ایشو کے اوپر ان پارٹیز کے درمیان کوئی نہیں ہے۔ تو اگر آپ پچھلا مقدمہ کنسیل کر کے دوبارہ کوئی نیا مقدمہ اور کہیں کہ نہیں جی یہ پہلا مقدمہ ہے پہلے اس طرح کا، تو وہ پچھلا مقدمہ بھی اگر آپ کا سامنے آ گیا تو آپ کا کیس کمزور ہوگا مزید، اور جو دوسری پارٹی ہے جس کے خلاف آپ مقدمہ دائر کر رہے ہیں اس کا کیس تگڑا ہو جائے گا۔ اسی بنیاد پر ہی آپ کا کیس خارج ہونے کے چانسز۔ تو اگر آپ نے مقدمہ کیا اور غائب ہو گئے اور دوبارہ پھر آئے تو آپ دوبارہ مقدمہ نہیں کر سکتے۔ آپ وہ جو پہلے والا مقدمہ تھا جو عدم پیروی خارج ہوا تھا اس کو ریسٹور کروانے کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو مطمئن کرنا ہوگا کورٹ کو کہ کس وجہ سے میں اس کو پرسو نہیں کر سکا۔ یہ ایک دوسری صورت ہو گئی۔ ایک تیسری صورت یہ ہے کہ ایک مقدمہ میں نے دائر کیا اور پھر میں نے کورٹ کو کہا جی میں اب اس کو واپس لینا چاہتا ہوں، اور ہم عدالت میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی مقدمہ، کوئی کیس، سول کیس ودرا کرتے ہیں تو ہم وہاں پر لکھواتے ہیں، کورٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ود دا پرمیشن ٹو فائل فریش، کہ میں جی یہ واپس لے کے نیا، کچھ چیزیں رہ گئی تھیں ان کو میں بہتر کر کے، یا کچھ کلیم رہ گئے تھے تو بجائے اس کے کہ میں وہ علیحدہ سے وہ ملٹی پلیسٹی آف سوٹس ہو، تو میں وہ کلیم بھی شامل کر کے وہ عدالت کو مطمئن کرے گا، عدالت کہے گی ہاں ٹھیک ہے یہ امپروو کر لو، امینڈ کر لو، تو یہ واپس لینے کی تمہیں اجازت ہے۔ اگر عدالت اس کو اجازت دے گی اور اس نے عدالت سے اجازت لی ٹو فائل فریش، تو پھر جو ہے وہ دوبارہ کیس اس ایشو کے اوپر وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر میں نے سمپل کوئی مقدمہ ودرا کیا ہے، جو آپ کا کویسچن ہے، میں نے کوئی پرمیشن نہیں لی کہ جی میں نے دوبارہ بھی دائر کرنا ہے، مجھے پرمیشن دی جائے میں واپس، وہ سمپل اس نے ودرا کر لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا وہ جو کلیم ہے اس کو ابنڈن کر دیا ہے، اس کو سرنڈر کر دیا ہے اس کلیم کو، تو پھر آپ اس دوبارہ اس ایشو کے اوپر کیس فائل نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی پروپوزیشنز اس طرح بھی آتی ہیں کہ وکیل صاحب نے کیس واپس لے لیا، اور اگر آپ نے وکالت نامے میں وکیل صاحب کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ یہ وکیل صاحب کیس فائل کریں، کیس ودرا کریں، کوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں، تو ہمارا قانون اور ہماری اعلیٰ عدالتیں کہتی ہیں کہ وکیل اور اس کے کلائنٹ کا جو تعلق ہے یہ پرنسپل اور ایجنٹ کا تعلق ہے۔ جس طرح ایجنٹ کا ہر فعل پرنسپل کا فعل تصور ہوگا، کیونکہ اس نے اس کو اتھورائز کیا ہوا ہے۔ تو وکیل کو اگر اتھورائز کیا ہوا ہے اس کلائنٹ نے، اس پرنسپل نے، کہ آپ لے سکتے ہیں مقدمہ واپس، تو وکیل نے بھی اگر مقدمہ واپس لے لیا ہے وداؤٹ ٹیکنگ پرمیشن ٹو فائل فریش،
تو وہ دوبارہ پھر اس ایشو کے اوپر وہ کیس فائل نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی کرے گا بھی تو دوسری پارٹی آ کر وہاں پر آبجیکشن لے گی, دیکھیں گے انہوں نے پہلے بھی اس ایشو کے اوپر فائل کیا تھا کیس اور انہوں نے واپس لے لیا تھا, اس کا مطلب ہے کہ اپنا انہوں نے ابینڈن کر دیا تھا, سرنڈر کر دیا تھا, تو اب دوبارہ اس کے اوپر وہ کیس فائل نہیں کر سکتے.